بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے گاؤں میں چور۔ اس کو ہم حصوں میں پیش کریں گے۔ حصہ اول، پرسرار واردات۔ رات کا وقت تھا، گاؤں کے کھیتوں میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے گاؤں میں چوریوں کا سلسلہ جاری تھا۔ کبھی کسی کی بھینس چوری ہو جاتی، تو کبھی کسی کا اناج، تو کبھی کسی کی بیل گاڑی۔ لوگ سخت پریشان تھے۔ گاؤں والے سیدھے سادے بھولے بھالے تھے، لیکن اب ان کے دل میں خوف اور شک نے جگہ لے لی۔ سب سے زیادہ نقصان چاچا کریم الدین کا ہوا تھا، جن کے ہاں 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ یہ کوئی باہر کا چور نہیں ہو سکتا۔ چاچا کریم الدین ایک دن دوپہر کو چوپالے میں بیٹھے بول رہے تھے، یہ ہمارے بیچ کے ہی کوئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی سب کے دل ہلچ گئے۔ کیا واقعی ہی کوئی اپنا ہی ایسا دشمن بن سکتا ہے؟ حصہ دو، چودھری کا فیصلہ۔ چودھری سراج گاؤں کے سردار تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی قدم اٹھایا جائے۔ ہم گاؤں کے سب نوجوانوں کی ایک رات کی ڈیوٹی لگائیں گے، جو باری باری نگرانی کریں گے۔ اگر چور پھر آیا تو بچ نہیں پائے گا۔ چودھری نے اعلان کیا، اب ہر رات گاؤں کے نوجوان ڈنڈے لے کر گشت کریں گے۔ کچھ دن امن رہا، مگر پھر ایک رات چاچا کریم الدین کی کھیتوں سے گندم کی بوریاں غائب ہو گئی۔ اب سب کو یقین ہو چکا تھا کہ چور کوئی نہ کوئی چالاکی کر رہا ہے، جو گشت کے وقت بھاگ بچ نکلتا ہے۔ حصہ سوم، معصوم کا الزام۔ چند دن بعد گاؤں میں غریب لڑکے اکبر پر الزام لگ گیا۔ لوگ کہتے کہ وہ دن بھر پارک پھرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، ضرور وہی چور ہوگا۔ اکبر کی ماں فاطمہ بی بی گاؤں میں رو رو کر دہائیاں دیتی رہی، میرا اکبر نے کچھ نہیں کیا، وہ غریب ہے، چور نہیں۔ مگر لوگوں کا غصہ بڑھ گیا۔ اکبر کو چودھری کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن زبان پر خاموشی۔ اگر تو بے قصور ہے تو ثبوت دے، چودھری نے کہا۔ اکبر نے صرف اتنا کہا، ثبوت غریب کے پاس نہیں ہوتے، صرف یقین ہوتا ہے۔ حصہ چہارم، راز کا انکشاف۔ ایک رات گاؤں کا ایک سمجھدار نوجوان پہرہ داری دے رہا تھا، انتہائی نگرانی کے ساتھ۔ اچانک اسے کچھ سائے حرکت دکھائی دیے۔ وہ دبے پاؤں پیچھے پیچھے گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ چور کوئی نہیں، چودھری سراج کا بھتیجا ماجد ہے۔ زبیر نے شور مچایا، لوگ جمع ہو گئے۔ ماجد رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اس نے روتے ہوئے سب کے سامنے اقرار کیا، مجھے شہر میں جوا کھیلنے کی لت لگ گئی تھی، میں شرمندہ ہوں۔ حصہ پنجم، انصاف اور معافی۔ چودھری سراج نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا، آج میں نے اپنا سب سے بڑا فرض نبھایا ہے، انصاف کیا ہے، چاہے وہ میرے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اکبر کو سب کے سامنے معافی مانگنی پڑی۔ گاؤں والوں نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معذرت کی۔ اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب کے بار وہ درد کے نہیں تھے، غیرت کے آنسو تھے۔ اختتام، سبق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اس واقعے کے بعد گاؤں میں دوبارہ کوئی چوری نہیں ہوئی۔ لوگ پہلے سے زیادہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے لگے، اور سب نے سیکھا کہ ظاہری حالت سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل چور وہ بھی ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ نیک دکھتا ہو۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔